الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کی آمد ہے اور منگل کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اور پیر کے دن سے تراویح کا آغاز ہے. دن کا مطلب رات. ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں ہی تراویح پڑھنا شروع کر دیں. جس حساب سے گرمی پڑ رہی ہے بہت سے لوگ ابھی سے پریشان ہیں کہ رمضان کیسے گزرے گا. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو پریشان نہیں ہیں، اس لیے کہ روزے رکھنا ان کی روٹین کا حصہ ہے کہ وہ تو رکھنے ہی ہے، جیسے بھی ہو، سردی ہو گرمی ہو تو رکھنا ہی ہے، چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں، رکھنے ہیں لیکن کے ساتھ. لیکن اتنی سخت گرمی ہوئی تو کیا ہوگا، دیکھیں گے، غور کریں گے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ طبقہ پریشان ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو وہ بھی بالکل پریشان نہیں ہے لیکن اس نے رکھنے ہی نہیں ہے. اس کے لیے سردی ہو یا گرمی ہو برابر ہے، کیونکہ وہ سردیوں میں آتے تو بھی نہیں رکھتے، گرمیوں میں تو بھی نہیں رکھیں گے. تو پریشان ہو یا نہ ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے واضح لفظوں میں قرآن میں بیان کر دیے. اب جب اللہ نے کسی حکم کو قرآن میں 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہو تو اس میں اب علماء میں رائے کا اختلاف نہیں ہو سکتا، فقہا میں اختلاف نہیں ہو سکتا. کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن مجید نے بیان تو کیے مگر مبہم اور مجمل، ان کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن نے بیان کیے پھر کچھ تفصیل حدیث میں مگر پوری تفصیل حدیث میں نہیں ہے. وہاں پھر قرآن اور حدیث کی تشریح میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات یوں ہے اور امام شافعی کا نقطہ نظر اس بارے میں یہ ہے. وہاں پھر اختلاف ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے رمضان میں اگر آپ روزہ نہ رکھیں، کوئی بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور ایسا بیمار ہے کہ موت تک صحت کی امید ہی نہیں ہے، قضا بھی نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا شوگر کے ایسے مریض ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے مسکین کا کھانا، یعنی 2 ٹائم کا کھانا۔ اب یہ مسئلہ تو قرآن نے بیان کر دیا 2 ٹوک الفاظ میں کہ جو ساری زندگی روزہ نہ رکھ سکے وہ کیا کرے گا؟ 2 ٹائم کا غریب کو کھانا کھلائے گا۔ اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ 2 ٹائم کا کھانا۔ لیکن اگر کوئی پیسے دے دے کسی غریب کو کھانے کے، کوئی کسی غریب کو کھانے کے پیسے دے دے تو فدیہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اب چونکہ اس مسئلے کو قرآن و سنت نے واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا، واضح الفاظ میں، تو یہاں پھر بڑے بڑے فقہا کا رائے میں اختلاف ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب اختلاف ہوا ہے بھی کھانے کے پیسے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے۔ امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور امام مالک، وہ فرماتے ہیں پیسے نہیں چلیں گے، آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے غریب کی حاجت کو پورا کرنا، تو اگر آپ اس کو 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیتے ہیں تو اس میں وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، اور اگر اسے کھانے کے بجائے کسی اور چیز کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اب قرآن میں نہیں ہے کہ کھانا کے علاوہ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ خاموش ہے قرآن اس سے۔ جہاں قرآن خاموش ہوگا وہاں فقہا میں پھر اجتہاد کرتے ہیں۔ اس سے اور آسان مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر نصف صاع من بر و صاع من تمر، کہ 1 صاع کھجور دے دو، اور گندم دینا چاہو تو آدھی صاع، نصف صاع۔ صاع ہمارے زمانے کے لحاظ سے جب اس کو تولا گیا تو کلو کے حساب سے، تو اس میں 2 رائے سامنے آئی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی 1 صاع ہے یہ 4.5 کلو گندم کے برابر ہے، 4.5 کلو کا وزن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نصف صاع کتنا بن جائے گا؟ 1.25 کلو۔ 1 صاع کو چھوڑے، یہ جو نصف صاع ہے نا، آدھا صاع یہ ہے 1.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم، دونوں باتیں ملتی ہیں، 2.25 بھی 2.25 بھی، تو چلو 2.25 فرض کر لو، تو 2.25 کلو گندم یہ بنتی ہے نصف صاع۔ حدیث میں گندم کا تذکرہ ہے۔ کھجور دینا چاہیں تو اس کو ڈبل کر لیں، کھجور دینا چاہیں تو زیادہ دینی پڑے گی، گندم دینا چاہیں تو کم دینی پڑے گی۔ اب اس پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ گندم اگر کسی نے فقیر کو دے دی، جتنی مقدار حدیث میں آئی ہے اتنی مقدار کی گندم دے دی تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کا ڈبل کر کے اگر کھجور دے دی یا جو دے دی تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن گندم کے پیسے اگر کسی نے دے دیے تو صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش۔ اب جہاں خاموش ہے تو وہاں اجتہاد ہوگا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں، گندم ہی دینی پڑے گی کیونکہ حدیث میں گندم کا ذکر ہے، اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھائی گندم کا ذکر ہے فار ایگزامپل، نہیں یہی بات سمجھ میں، ایک مثال کے طور پر ہے، مراد گندم نہیں ہے، یعنی گندم یا اس جیسی اتنی ویلیو کی کوئی چیز جس سے فقیر اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر گندم کے بجائے گندم کے پیسے کسی نے دے دیے تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ پیسے دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اگر گندم کی ضرورت ہوگی تو گندم لے لے گا، اور اگر اس کو گندم کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ لے لے گا۔ اب یہاں فقہا نے اختلاف کیوں کیا کہ حدیث اس بارے میں خاموش ہے۔
اب رہا یہ سوال کہ جب حدیث میں گندم آئی ہے تو پھر آپ اس کو چینج کیسے کر رہے ہو؟ تو امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کو اف مت کرو، اف کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. تو تکلیف کے لیے چونکہ اف کا لفظ سب سے ہلکا ہے، اس لیے قرآن نے مثال کے لیے تکلیف کا لفظ اف کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ مقصد اف نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تکلیف نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف ہو. لہذا جوتے مارنا بھی حرام، گالیاں دینا بھی اسی آیت کی روشنی میں حرام. حالانکہ آیت میں نہ جوتوں کا تذکرہ نہ گالیوں کا تذکرہ. تذکرہ کس کا ہے؟ اف کا. تو فرماتے ہیں کہ مقصد ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی جتنی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. اور رزق کہتے ہیں بنیادی اور بیسک ضرورتوں کو، رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے. تو اللہ نے جتنے غریب مسکین لوگ ہیں ان کا رزق کس کے ذمے رکھا ہے؟ اپنے ذمے. لیکن اللہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے بری کیسے کرتا ہے؟ دیکھو اپنے آپ کو ذمہ داری سے بری کرنے کے دو طریقے ہیں. آپ گھر کے سربراہ ہیں، ساری اولاد کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. ایک بیٹا آپ کا کماتا ہے، دوسرا غریب ہے. غریب بھی کس کے پاس آئے گا؟ ابا کے پاس. ابا آپ نے مجھے جنا ہے تو اب اتنا تو کر لیا کرو، کم از کم 5 گٹکے کے پیسے نکل آئیں. میں مثال اس لیے گٹکے کی دیتا ہوں کہ آج ہر بات نا آج نوجوان کی گھوم پھر کے کہاں آتی ہے؟ اسی طرف آتی ہے. جیسے پولیس والے جہاں بھی رشوت مانگیں یا گھما پھرا کے چائے پانی کی بات لے کر آئیں گے، یار چائے پانی کے پیسے تو دے دو. کیونکہ وہ چائے پانی کی ضرورت ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ اتنی گرمی میں پولیس والا کھڑا ہوا ہے، سارا دن سے رشوت لیتے لیتے بیچارہ تھک جاتا ہے، تو کم از کم چائے تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ فریش ہونے کے لیے چائے پی لیں. تبھی وہ کہتے ہیں یار کچھ چائے پانی کے پیسے ہی دیتے چلے جاؤ. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے رشوت میں گاڑی کے پیسے دو تو کوئی دے گا؟ مجھے رشوت میں جو ہے نا وہ بریانی کے پیسے دو، کوئی بھی نہیں دے گا. چائے پانی کا سن کے انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ ہائے بیچارہ اتنا غریب، اتنی دھوپ میں کھڑا سارا دن بیچارہ رشوت لیتے لیتے اتنا تھک جاتا ہے کہ چائے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے، تو کم از کم چائے پانی. تو الفاظ وہ منتخب کیے جاتے ہیں کہ جن الفاظ کو سنتے ہی آپ اس عمل پر آمادہ ہو جائیں کہ جو وہ چاہ رہا ہے سامنے والا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب آپ کے کئی بچے ہیں، ان میں ایک غریب ہے جس کی حالت اتنی ہے کہ اس کے پاس چائے گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اس سے اوپر کے خرچے تو بہت دور کی بات. اب وہ آتا ہے کہ ابا کچھ خیال کرو. تو دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ابا اپنی جیب سے پیسے نکال کے دے دیں، یہ لے بیٹا، اور ایک یہ کہ بڑے والے کو بولیں ہوئے یہ تیرا بھائی نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں گھر میں موجود ہوں، میرا ایک بیٹا کھا رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ نوالوں کو ترس رہا ہے، اس کے پاس جو ہے نا چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو اب باپ کیا کہے گا؟ بڑے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، اس کو بھی دے، اس کا بھی خیال کر، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیری بہن ہے. مرتے ہوئے باپ وصیت کرتا ہے نا اپنے مالدار بیٹوں کو کہ بیٹا ذرا ان کا بھی خیال کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، غریب بھائی ہے تیرا اس کا خیال کرنا. تو یہ کیوں باپ یہ وصیت کرتا ہے؟ اس لیے کہ باپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دوسرا کھا رہا ہے یہ بھی کھائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق اپنے ذمے لیا ہے کیونکہ اللہ بادشاہ ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا پیٹ بھرے، لیکن اس کا طریقہ بالکل وہی ہے. کسی کو خود دے دیتے ہیں جیب میں اور کسی کو کہتے ہیں اس کا بھی خیال کرنا. اب عید منا رہے ہو، خود تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے نکلو گے، خود تو کھاؤ گے پیو گے، محلے میں بہت سے غریب لوگ بھی ہوں گے تو ان کا بھی خیال کرنا، ان کا بھی خیال کرنا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو اللہ نے صدقہ فطر واجب کیا ہے وہ اس لیے کہ رزق کی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ذمہ داری آٹا نہیں ہے، وہ ذمہ داری کھجور نہیں ہے، وہ ذمہ داری
رزق ہے، رزق بنیادی بیسک ضرورتیں، اور وہ ضرورتیں پیسوں سے پوری زیادہ ہوتی ہیں، آٹے کی نسبت آٹے سے اتنی پوری نہیں ہوتی جتنی پیسوں سے پوری ہوتی ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ضرورتیں پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہیں، آٹے سے اور کھجور سے اتنی نہیں ہوتی جتنی پیسوں سے، تو پھر اللہ پیسوں کا ذکر کر دیتے قرآن میں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. پھر اللہ نے آٹے کا کھجور کا تذکرہ کیوں کیا اپنے نبی کی زبان سے؟ یہ بات ہمیں معلوم ہے، امام ابو حنیفہ کو معلوم ہے، تو اللہ کو بھی تو پتا تھا نا. اللہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا دو بھائی، ان کو اتنے پیسے دے دینا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گندم کا یا کھجور کا تذکرہ کرنے میں دو حکمتیں ہیں. کھجور یا جو جتنی چیزوں کا دو اس میں حکمتیں ہیں. ایک تو جو دینے والا ہے اس کی بھی آسانی ہو. بعض دفعہ دینے والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے گندم یا کھجور دینا آسان. اب ایک آدمی کی فصلیں ہیں گندم کی، اس کو گندم پہ عشر نکالنا گندم کے ذریعے آسان ہے، اس کی قیمت ادا کرنا اس کے لیے مشکل. عشر میں بھی یہی اختلاف ہے. جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کا عشر نکلتا ہے تو دیگر فقہا کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جب کھیتی کٹے گی تو اس میں اللہ کا حق نکال کے رکھو. اللہ کا حق کھیتی پہ کتنا ہے؟ جب بھی فصل کٹتی ہے تو اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ اس میں سے نکالنا پڑتا ہے، اور اگر ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 20واں حصہ. اب یہاں بھی دیگر فقہا کہتے ہیں کہ گندم کا عشر گندم ہی سے دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا حق اس میں سے اس کے اندر سے نکالو. تو گندم کے اندر سے کیا نکلے گی؟ گندم. جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو گندم کا عشر جب نکالو گے تو اس گندم میں جتنا گندم آ رہی ہے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ گندم کا تذکرہ کیوں کیا؟ پھر قیمت ہی کا ڈائریکٹ اللہ نے تذکرہ کیوں نہیں کر دیا؟ وہ یہ بیان، اس میں حکمت یہ ہے کہ دینے والے کی کو بھی آسانی، کہ وہ گندم کے ذریعے بھی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا. زیادہ تر خرید و فروخت اسی طرح سے ہوتی تھی. آپ کو میں نے آٹا دیا، اس کے بدلے میں آپ سے دال لے لی. یہ تو اب کیش رقمیں تو اب دنیا میں رائج ہو گئی ہیں. اب اگر اس کو مجبور کیا جاتا کہ گندم کی قیمت ہی دو، تو پہلے وہ لے جا کے گندم مارکیٹ میں بیچتا، پھر اس کی قیمت آتی، پھر وہ پیسے ادا کرتا. یہ اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے سے بچانے کے لیے، اس پروسیس سے گزرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو بھائی گندم سے بھی ادا کر سکتے ہو. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ پیسوں کا تذکرہ ڈائریکٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ پیسے کتنے دینے ہیں، اس میں معیار وہ گندم اور کھجور اور جو ہے. اور یہ معیار اس لیے کہ گندم، جو اور کھجور قیامت تک اس کی ضرورت انسان کو رہے گی، اور ان کی ویلیو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اگر ایسی چیز کو معیار بنایا جاتا جو اس وقت ہی آج نہیں ہے، تو معیار ایسی چیز کو بنا، پیسے بھی دینے ہیں تو کتنے دینے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو فکس کرنا پڑے گا نا کسی چیز کو. اب گندم کو اس لیے بیان کر دیا کہ بھائی 2.25 کلو گندم جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی دور میں جب کسی کو پیسے دیں گے تو اتنی کم از کم دیں کہ اس سے 2.25 کلو گندم خرید سکے وہ. اور یہ گندم بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے گندم نہیں چاہیے تو کچھ اور خرید سکے پھر وہ. لیکن اگر اس کو روٹی چاہیے ہوگی تو روٹی تو کم از کم خرید سکے گا. تو معیار متعین کرنے کے لیے کہ معیار پیسے اگر دینے بھی ہیں تو اس کا کرائٹیریا، یعنی اس کا معیار کیا ہے، تو وہ جو پیمانہ جو معیار ہے وہ گندم، کھجور اور جو کو قرار دیا ہے. بات نہیں آ رہی میرا غلط سمجھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک عدد دماغ چاہیے. جو سطحی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو امام ابو حنیفہ کا مذہب چونکہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے فقہ حنفی پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. حدیث میں تو گندم آیا ہے اور یہ
فقہ حنفی میں کہتے ہیں کہ پیسے بھی دے سکتے ہو. حدیث میں تو آتا ہے کہ جو دو غریب کو گندم کھجور دو, اور یہ کیا کہتے ہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو امام حنیفہ کی عادت ہے کہ وہ بہت گہرائی میں جا کے قرآن و سنت میں غور کرتے ہیں. کسی دوسرے فقہ کی توہین ہرگز مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تفقہ اور بصیرت وہ مسلم ہے. اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی نماز سے پہلے غیر مسلم آیا میرے پاس, ابھی جمعے کی نماز سے پہلے, میں سمجھا چندہ مانگنے آیا ہے. اس نے مجھے وہ دکھائی بنوری ٹاؤن سے اسلام کا سرٹیفکیٹ. جیسے ہی دکھایا میں نے کہا ہم لوگ چندہ اسلام کے نام پہ نہیں دیتے. کہہ رہے میری بات تو سنیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے یہی بات کہنی ہے آپ. میں چلا گیا, مجھے تو تجربہ ہو گیا نا وہ یہی. پھر میں آیا, کہہ رہے بھائی یہ, پھر آ گیا حضرت وہ تھوڑا سا. میں نے کہا جمعے کے دن ہے, چندہ نہیں کروں گا میں. آپ نے اگر اسلام قبول کیا ہے بہت اچھی بات. اب آپ یہ چکر میں کہ اسلام قبول کرتے ہی آپ کے لیے چندہ شروع ہو جائے گا, یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے, غیر مسلموں نے اسلام کو چندے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بعض مسجدوں میں غیر مسلم جاتے ہیں, امام صاحب کے سامنے 2 آنسو بہاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کی زیارت ہوئی, انہوں نے کہا ڈائریکٹ فلاں کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کر لو, اور میں نے اسلام قبول کیا, لیکن میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا, لیکن میرے بیوی بچے بھاگ گئے, لیکن میرے پاس اب W11 کا کرایہ بھی نہیں ہے, لیکن اب میں جا بھی نہیں سکتا. تو ایسے وہ بھی امام صاحب بھی جوش میں آ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو اسلام قبول کیا ہے, تو اب تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پناہ دیں. تو پھر جمعے کے دن وہ اعلان کرتے ہیں, اور 1-1.5-2 لاکھ روپے کا چندہ کہیں بھی نہیں گیا. وہ چندہ بٹورتا ہے, بٹوے میں رکھتا ہے, پھر عصر کی نماز میں کسی اور مسجد میں دوبارہ سے اسی طرح سے اسلام قبول کرتا ہے. تو ساری زندگی سے وہ اسلام قبول کرتا ہی چلا آ رہا ہے. اور کراچی اتنا بڑا ہے کہ یہاں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے جو اسلام قبول کیا اس مسجد میں, اب یہ دوسری مسجد میں اسلام قبول کرے گا, ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اتنی گہما گہمی ہے, آبادی کا اتنی کثرت ہے کہ سب گچ مچ ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا پھر کون کس کو پکڑے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ہمارے یہاں اسلام اخلاص کی بنیاد پہ قبول کیا جاتا ہے, بلکہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ چندہ دیں مسجد کے لیے, مسجد زیر تعمیر ہے, ٹھیک ہے بھائی. اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, جب آپ نے مسلمان ہو گئے تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے غربا مساکین کے ساتھ تعاون کریں. تو کہنے لگا مولوی صاحب بات تو سن لو. پھر اس نے ایک فتویٰ دکھایا کہ بھائی میں نے, میری بیوی نے اسلام قبول کیا تھا, اس کے 6 مہینے کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. بیوی نے اسلام قبول کیا 6 مہینے پہلے. جب اسلام قبول کیا تو اسے کسی نے فتویٰ دے دیا کہ تمہارا اپنے میاں سے نکاح ختم ہو گیا. میاں چونکہ کرسچن ہے, عیسائی ہے, اور بیوی کیا ہے, مسلم ہے, تو اس نکاح ختم ہو گیا. اور اس بنیاد پر بیوی نے کسی اور مرد سے شادی کر لی. کہہ رہے 6 مہینے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. تو میری بیوی کہتی ہے کہ میرا تمہارا نکاح ختم, اور میں دوسرے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ دوسرا آدمی اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کسی کی بیوی کسی اور کو مل جائے, وہ دنیا چھوڑ دے گا, اس بیوی کو کہاں سے چھوڑے گا بھائی؟ اب وہ کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, تیری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا. اتنا اخلاص. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ آپ کا پرانا نکاح باقی ہے, ختم نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو بات؟ میاں بیوی میں سے کوئی بھی کافر ہو جائے اسی وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے, لیکن دونوں کافر تھے, دونوں میں سے کوئی بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے مسلم اور کافر کیسے اس دیواجی زندگی گزاریں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی, دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو کفر نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتا ہے, کیونکہ کفر توڑ پیدا کرتا ہے, جوڑ پیدا نہیں کرتا. جرم کیا ہے, ٹوٹ جائے گا نکاح. لیکن ایک نے اسلام کو اگر قبول کیا ہے تو ہم اس کے اسلام قبول کرنے کو ذریعہ بنائیں کہ اس لیے نکاح ٹوٹ گیا کہ اسلام قبول کیا ہے, تو اس کا مطلب اسلام رشتوں کو توڑتا ہے. حالانکہ اسلام کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے, توڑتا نہیں ہے.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیسے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان عورت کسی عیسائی مرد کے زیر سایہ زندگی گزارے، یہ تو ناممکن ہے۔ اس کا حل امام ابو حنیفہ بتاتے ہیں کہ اگر عورت مسلمان ہوئی ہے تو مرد عدالت میں مقدمہ کرے، عورت عدالت میں مقدمہ کرے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرا شوہر تاحال غیر مسلم ہے، لہذا اس کو عدالت میں لا کے اس کو بھی مسلمان کیا جائے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ عدالت نوٹس بھیجے گی، اس کے شوہر کو بلائے گی، اسلام پیش کرے گی، اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ قبول کر لے ٹھیک ہے، دونوں مسلم جاؤ، نکاح پہلے سے باقی ہے۔ اگر قبول نہیں کرتا تو پھر عدالت نکاح کو ختم کرے گی اس بیس پر کہ ایک آدمی پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے قبول نہیں کیا، تو اسلام کی پیشکش کو مسترد کر دینا یہ نکاح کو توڑنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ یہ چیز نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ یہ ایک معقول ریزن ہے کہ بھئی بیوی مسلمان ہو گئی ہے، شوہر کو بھی چاہیے تھا کہ یہ سوچے کہ جب اس کے دل اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا تو مجھے بھی آ جانا چاہیے، اور اس میں اب شوہر کا مفاد بھی ہے، ورنہ ڈر یہ ہوتا ہے نا اسلام لے آئے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ بھئی گھر بھی نہیں ٹوٹ رہا، بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود وہ عدالت کا ماحول تو بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، اسلامی عدالت کی پیشکش کو ٹھکرائے تو عدالت اس بیس پر نکاح ختم کرے گی کہ اس پر اسلام کو پیش کیا گیا مگر اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس ٹھکرانے کو ذریعہ بنایا جائے گا نکاح کے ختم کرنے۔ تو میں نے اس کے میاں سے کہا ابھی نماز سے پہلے، میں نے کہا آپ جائیں عدالت میں کیس کریں کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا پرانا نکاح باقی ہے، کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے آپ کو اس کے مطابق فتویٰ مل جائے گا، اور پھر اپنی وائف کو دوبارہ سے لیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف بیوی کے چکر میں اسلام قبول کیا ہو، باقی دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کھود کو ریت کر دیکھیں کہ یہ بیوی واپس لانے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے یا اوپر یا دل سے کر رہا ہے۔ یہ تو ہمیں آپ کو میرا نہیں پتا، نہ مجھے آپ کا پتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ مولوی صاحب یہاں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی ان کے ذاتی مفاد ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، کسی کے باطن میں چیر پھاڑ کے اور جھانکنے کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اتنا پتہ چل گیا کہ نیم مفتی خطرہ ایمان۔ اب وہ عورت نے کہیں سے فتویٰ لے لیا، انہوں نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ تم نے چونکہ مسلمان ہو گئی ہو اور تمہارے میاں کیا ہے؟ کافر ہے، لہذا نکاح ختم۔ وہ کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا، وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، وہ جو شریعت میں کالعدم ہے۔ تو اس لیے نیم مفتی جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے تو نیم مفتی خطرہ ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ کسی ادارے سے فتویٰ لیا کریں، کسی بڑے اوتھینٹک ادارے سے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں پھر آگے چلتا ہوں۔ میں نے اسلام اور صحت کے حوالے سے ایک بیان کیا تھا، اس کے بعد لوگوں کے فون آنے لگے میرے پاس۔ میں نے بیان کیا تھا نا اسلام میں صحت کی کیا اہمیت ہے اور قرآن و حدیث سے صحت کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ تو لوگوں نے مجھے سمجھا کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے حکیم ہے۔ اب فون آ رہا ہے، حضرت میرا پیٹ ذرا نکل رہا ہے، میں نے ایکسرسائز بھی کر لی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کھاؤں۔ ارے بھائی تو حکیم کو بتا تیرا پیٹ نکل رہا ہے یا ڈاکٹر کو بتا۔ حضرت میری والدہ کی شوگر جو ہے نا ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، ڈاؤن نہیں ہو رہی۔ وہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے اسلام اور صحت، بڑا اچھا بیان ہے، تو آپ ذرا بتائیں۔ جو مرضی، جو کیا بتاؤں کہ کیا کیا پوچھ رہے ہیں لوگ۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے فلانا ہوتا ہے، مجھے ڈمکانا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں کوئی حکیم ہوں یا میں کوئی ڈاکٹر ہوں بھائی؟ کہہ رہے نہیں وہ آپ نے بیان کیا۔ میں نے کہا بیان کر دیا، بس ایک جتنی نالج تھی اس حساب سے کر دیا، باقی آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو جائیں ڈاکٹر حکیموں سے علاج کرائیں، ہم بھی انہی سے پاس جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں ہی قبلہ حکیم سمجھ کے اور پھر ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے حلال و حرام بتانا، جو اصل کام ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں بتاتے کچھ۔ ایک جنرلی ایک بیان کر دیا ایک عمومی، وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے نہیں، پھر آگے نہیں کہ اب آ رہے ہیں نفس پکڑ کے۔ شادی کوئی کرتا ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے، تو حضرت مجھے بتائیں کوئی ایسی خوراک۔
تو میں کیا بتاؤں بھائی تیرے کو. تو عجیب عجیب سسٹم ہو رہا ہے. حکیم ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے علاج کرائیں. نیم حکیم خطرہ. اگر میں کوئی ٹوٹکا بتا بھی دوں گا نا کہ تون اندر کرنے کا, تو ایسا نہ ہو کہ پیٹ کمر سے ہی نہ چپک جائے کہیں. کوئی ایسا نسخہ بتا دوں, ڈاکٹر حکیم تو بتائے گا نا بھائی اتنا ہو سکتا ہے اندر یہ پیٹ تمہارا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ کیا تو غائب ہو جاؤ گے. کیونکہ وہ پھر ایسی چیزیں کھانی پڑتی ہیں چربی گھلانے کی. ایک صاحب میرے پاس آئے, بہت ہی باریک تھے, میرے دوست ہیں وہ, بہت باریک ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نہار منہ گرم پانی میں شہد ڈال کے پینا چاہتا ہوں. میں نے سنا اس کے بڑے فضائل ہیں. گرم پانی میں شہد ڈال کے قہوے کی طرح نہار منہ پینا چاہتا ہوں, اس کے میں نے سنا ہے بڑے فضائل ہیں. اس سے جو ہے وہ نزلہ زکام کھانسی, ان کو نزلہ کھانسی بہت رہتا تھا. میں نے کہا نزلہ کھانسی بھی غائب ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ خود بھی غائب ہو جاؤ گے. کیونکہ نہار منہ جب آپ شہد میں گرم پانی میں شہد پیو گے تو اس سے آپ کی چربی بہت تیزی سے گھلے گی. تو جو موٹا تازہ آدمی ہے جس کے پاس گھلنے کے لیے گنجائش ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جس کے پاس کم ہونے کے لیے گنجائش ہے اس کو تو ٹھیک ہے. موٹے تازے آدمی کو جس میں چربی ہو وہ گرم پانی میں نہار منہ شہد پیے تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا. آپ کے پاس مزید کم ہونے کا آپشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ اتنے کم ہیں کہ اس کم ہونے کا, مزید کم ہونے کا آپ کے پاس آپشن نہیں. ڈائریکٹ آپ کی ہڈی شروع ہو جاتی ہے. کہیں گرتے ہیں تو گوشت پہ چوٹ ہی نہیں لگتی, ڈائریکٹ ہڈی ٹوٹتی ہے. آپ اس کو کیا کم کرو گے مزید؟ میں نے کہا نزلے کھانسی کا کوئی اور علاج کرو ڈاکٹر سے. کہیں انہوں نے سن لیا تھا کہ نہار منہ گرم پانی میں شہد ڈال کے پینے سے کھانسی کا اچھا علاج ہوتا ہے, تو وہ بالکل درست ہے, علاج بہت اچھا ہے. مگر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پہ ٹوٹکے پڑھ کے اور کتابوں میں پڑھ کے اپنا علاج نہ کرایا کرو. ہر ٹوٹکے کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا یا کوئی ماہر حکیم ہوگا وہ آپ کو بتائے گا بھائی یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہے مگر آپ کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس سے بالکل غائب ہو جائیں گے. یہ موٹے تازے لوگوں کے لیے. ایک اور ہمارے دوست تھے, وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ گرمیوں میں ان کو کسی نے بتایا کہ شہد میں پانی میں شہد ڈالیں اور نیمبو نچوڑ کے پیا کریں. یہ بہت زبردست طاقت کا ایک ٹونک ہے, شہد کا شربت اور لیمن. لیکن ان کے ساتھ بھی یہ کیس تھا, وہ بھی بہت باریک تھے. تو جب انہوں نے پینا شروع کیا طبیعت میں تازگی تو بہت محسوس ہوئی مگر آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئی. غائب ہونا شروع ہو گئی, آنکھیں اندر کو دھسنا شروع ہو گئی. وہ بھی آئے, ہم تو ان کو بھی بتایا گیا کہ بھائی یہ پگھل جاؤ گے اس سے. تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جرنلی ایک اسلام نے کچھ جو بیسک چیزیں صحت کے بارے میں بتائی ہیں وہ تو ہم بتا دیتے ہیں باقاعدہ. اسی میں ایک اور بات, لوگ مجھ سے حفاظتی ٹیکوں کا بہت پوچھتے ہیں, پولیو کے قطرے حفاظتی ٹیکے بچوں کو پلائیں کہ نہیں پلائیں. یہ بہت فون آتے ہیں کہ فتویٰ لکھ کے دیں, حرام ہے یہ. تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیلڈ ہماری نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. پولیو کے قطرے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, حفاظتی ٹیکوں سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ فیلڈ کس کی ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھو. وہ کہتے ہیں فلاں عالم کا بیان آیا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے, فلاں عالم کا کالم آیا ہے. تو میں نے کہا ان عالم نے جو دلائل پیش کی ہیں وہ کس کے؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں کے حوالے دیے ہیں. تو میں نے کہا وہ حوالے لے جا کے ڈاکٹروں کے سامنے پیش کرو. نہیں یاری بات, کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی جو یہ فتویٰ دے کہ یہ پولیو کے قطروں میں بیماریاں ہیں, اور وہ حوالہ تو کسی ڈاکٹر ہی کا دے گا نا کہ فلاں ڈاکٹر نے ریسرچ کی فلاں نے, تو اس ڈاکٹر کے حوالے بجائے پھر دوبارہ کسی عالم کے سامنے پیش کرنے کے, وہ حوالے پھر وہ کسی ڈاکٹر کو لے جا کے دکھاؤ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ والے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس میں یہ بیماریاں ہیں. تو ڈاکٹر بامقابلہ ڈاکٹر یہ اچھا لگے گا, ڈاکٹر بامقابلہ مولوی, اور وہ بھی میڈیسن کے بارے میں یہ مقابلہ ہی نہیں جچتا. ارے بھائی جو جس کی فیلڈ ہو وہ اسی میں مقابلہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے نا. باکسر کا مقابلہ کس سے کراؤ گے؟ باکسر سے کراؤ گے. ہمیشہ اکھاڑے میں باکسنگ کا مقابلہ باکسر کا باکسر سے ہوتا ہے, کراٹے مین کا کراٹے مین سے ہوتا ہے, اور ریسلر کا ریسلر کے ساتھ ہوتا ہے, اور اولمپکس میں جو بھاگنے والے ہیں ان کا بھاگنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور رکشے کی
رکشے جب آپس میں اسپیڈ مارتے ہیں اور ریسنگ لگاتے ہیں تو رکشوں کے ساتھ کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ رکشے اور ٹرک کا مقابلہ ہو رہا ہو، آپ نے کبھی دیکھا آپ نے؟ تو جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے وہ اسی سے مقابلہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس کے مخالف سے مقابلہ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، یہ مقابلہ بنے گا ہی نہیں۔ ہاں کوئی عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہے شریعت کے لحاظ سے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو کسی دوسرے عالم پہ پیش کرو۔ تو اس لیے نہ میں پولیو کے قطروں اور حفاظتی ٹیکوں کے حق میں کوئی بات کرتا ہوں، نہ مخالفت میں کوئی بات کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں خود بھی اس بارے میں کس سے رابطہ کرتا ہوں؟ ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں، تو جو وہ بولے میں ٹھیک ہے بھائی، بول رہے ہیں تو صحیح بول رہے ہوں گے، غلط بول رہے ہیں تو غلط بول رہے ہوں گے۔ تو یہ علماء سے پوچھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ ہر چیز مولویوں سے نہیں پوچھی جاتی کہ یہ والا ٹیکہ کہاں لگانا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز ہے کہ کولے پہ ٹیکہ لگانا مناسب رہے گا یا بازو پہ ٹیکہ لگانا، تو کون سا ٹیکہ کس وقت لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ البتہ شریعت اس بارے میں ایک چیز کہتی ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ شریعت توہم پرستی سے روکتی ہے، توہم پرستی سے۔ بعض لوگ حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں وہمی ہو جاتے ہیں کہ اگر نہیں لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہاں پھر شریعت دخل اندازی کرتی ہے کہ توہم پرستی کی دنیا سے نکلو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ نہیں ہوتا، اگر نہیں لگتا تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کسی نے حفظ ما تقدم کے تحت لگا دیا تو ایک الگ بات ہے، جس نے نہیں لگایا تو یہ نہیں کہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے وہ جو ہے نا وہ ظالم ہے اور اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اتنی فکر مند ہونے کی بات نہیں، چلتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ صرف ٹیکوں کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز میں شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اعتدال، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے مگر اعتدال سے۔ کسی بھی چیز کے اسباب اگر کوئی اختیار نہیں کرتا یہ بھی گمراہ ہے، اسباب اختیار کرتا ہے مگر اس میں غلو کرتا ہے یہ بھی گمراہ ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، آپ کی دکان ہے پان کی، آپ اس میں باڈی گارڈ نہیں بٹھاتے، گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ پان کی دکان کے لوٹنے کا اندیشہ تقریباً ناممکن ہے۔ وہ کیا لوٹ کے جائے گا بیچارہ اس میں سے، رات کے وقت گٹکے نکلیں گے اس میں، چند ایک سگریٹ کے ڈبے نکلیں گے۔ لیکن آپ کی سونے کی دکان ہے، آپ اس میں گارڈ کا انتظام نہیں کرتے اور دکان میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، آپ گنہگار ہو گئے۔ گولڈ کی دکان ہے اور آپ ایسے چھوٹا سا تالا لگا کے چلے جاتے ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب کیا ہے کہ گٹکے کی دکان پہ آپ نے گارڈ بٹھا دیا، گٹکے کی دکان پہ آپ نے کیا بٹھا دیا؟ ایک گارڈ، اس کی تنخواہ بھی جا رہی ہے۔ لوگ پوچھ رہے بھائی یہ کیوں گارڈ بٹھایا، یہ کھوکھا تو ہے چھوٹا سا، کہہ رہے ہیں بھائی حالات شہر کے بہت خراب ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ توہم پرستی۔ جس چیز کے لوٹنے کا امکان نہیں ہے اور اس میں آپ رسک اتنا لے رہے ہو کہ اتنی آپ کی کمائی نہیں ہوتی جتنی باڈی گارڈ کی، وہ جو گارڈ ہے نا اس کی تنخواہ پہ جا رہا ہے۔ گٹکے سے پان کی دکان سے آپ کتنا کما لو گے؟ اتنا تو نہیں کماتے نا کہ باقاعدہ گارڈ کی تنخواہ بھی نکل جائے اس سے، تو اپنا پروفٹ اتنا کم کر کے اتنی بڑی بھاری بھرکم تنخواہ گارڈ کو دے رہے ہو تو سب لوگ آپ کو کہیں گے یہ آدمی سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا غلط بات؟ یہ کیا ہے؟ غلو کر رہے ہو، غلو۔ اگر گارڈ بٹھانا بھی ہے تو چھوٹا موٹا گلی محلے کے کسی بچے کو بولا یار تھوڑا سا نظر رکھا کر میری دکان پر، اور اس کو تھوڑا سا پان سستا دے دیا کرو، یہی اس کی تنخواہ ہوگی۔ گلی محلے میں بچوں کو ہوتے ہیں نا کچھ گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے، ادھر آ ذرا ایک تھپڑ لگایا جا، ذرا یہ لے کر آ جا رہا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، تو انہی میں سے کسی کو کہہ دیا یار تھوڑا سا تو ادھر بیٹھتا ہے نا رات کو دکان پہ، ادھر تو بیٹھتا ہی ہے، تو گڈر کے ڈھکن پہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے، دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہے، تو میری دکان پہ بھی ذرا نظر رکھا کر، اور اس کے 150 روپے اس کو روزانہ کے حساب سے پکڑا دی، یا اس کا تھوڑا رعایت کر لی، جب وہ آیا تو اس کو تھوڑا سا کتھا چونا زیادہ لگا کے دے دیا، لے وہ۔ تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ وردی والا گارڈ لا کے بٹھا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ احتیاط نہیں ہے، یہ پاگل پنا ہے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ کو زندگی سے محبت ہے، ہر شخص کو ہوتی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے لیکن آپ احتیاط سے چلاتے ہو، ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتے ہو، بلا وجہ اوورٹیک نہیں کرتے، بھئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اسپیڈ بہت زیادہ نہیں بڑھاتے آپ اس کی،
کہ بھئی تیز رفتاری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، یہ احتیاطیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ چلاتے ہی نہیں گاڑی، بول رہے ہیں ایسا گاڑی چلاؤں گا تو ٹکر کا اندیشہ ہے، لہذا گھر میں ہی بیٹھے رہو، تو یہ کیا ہے پھر؟ سائیکی ہونے کی دلیل ہے. پھر بولیں گے یہ احتیاط نہیں ہے، یہ پاگل پنا ہے، یہ وہمی ہے، اس کو اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. پھر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جب موت آئے گی نا تو گاڑی میں نہیں آئے گی، وہ تیرے گھر کے اندر موت کا فرشتہ تجھے اٹھا کے لے جائے گا، گھر میں ہی کوئی ایسا بجلی کے کھمبے میں ہاتھ آئے گا یا کوئی کرنٹ لگے گا، وہیں مر جائے گا. تو اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ ساری جو چیزیں ہیں جدید ذرائع کی اور جو اللہ نے سہولت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرنا ہی ختم کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا. پھر پانی کے معاملے میں بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں. اب پانی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، ٹھیک ہے، کراچی کا پانی بہت گندا ہے تو آپ اس کو ابال لیں، سمجھ میں آتا ہے، یا فلٹر کر لیں، سمجھ میں آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. آپ نے کہا چونکہ اتنا گندا پانی ہے میں امریکہ سے پانی منگوا کے پیا کروں گا، اس پانی کا مجھے یہ جو بازار میں مل رہا ہے یا یہ بوائل والا، اس پہ مجھے اپنے چولہوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ پانی ابلے گا تو پتہ نہیں یہ جراثیم مریں گے کہ بھی نہیں مریں گے، اور یہ جو جراثیم ہے یہ بھی چونکہ ہمارے لیاری کے جراثیم ہیں، یہ ابلنے سے نہیں مرتے، ایسی پھر توہم پرستی میں. تو یہ احتیاط نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پھر پاگل پنا ہے، یہ حماقت ہے. تو بعض لوگ غلو کرتے ہیں. تو اسی طرح علاج کے معاملے میں حفاظتی ٹیکے اگر کوئی لگا لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کو ڈاکٹر کی رائے پر، میری رائے پر نہیں، ڈاکٹر کی رائے پر اعتماد کرتا ہے لگا لیتا ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہیں لگاتا تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. پھر یہ پاگل ہونے کی اور سائیکی ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اللہ نے جب پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ سارے سسٹم بنا کے پیدا کرتے ہیں، بچوں میں ساری بیماریوں کے دفاع کی قوت رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں، اور 1000 میں 1% بیماری کا امکان بھی ہوتا بھی ہے. تو اس امکان کو اگر کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی لفٹ کرا دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اس میں وہمی نہ بنے. آج کل ڈاکٹر، آپ اگر کسی ڈاکٹر سے بولے نا میں نے اپنے بچے کو یہ ویکسینیشن نہیں کروائی، وہ 2 فٹ اچھل جاتے ہیں غصے سے، کیا کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو برباد کر رہا ہے. تو یہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں جلدی سے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو میں میرے بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات چل رہی تھی یار؟ جی صدقہ فطر کی بات چل رہی تھی کہ جو ہے نا وہ آپ صدقہ فطر میں وہ چیز بھی دے سکتے ہیں. ہاں رمضان کے روزوں کی بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فدیہ کا حکم دیا. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں روزے میں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ نے 2 ٹوک بیان کیے ہیں قرآن مجید میں بالکل صاف لفظوں میں، اور کچھ احکام شریعت کے ایسے ہیں جو مبہم ہیں، مجمل ہیں. ان کی تشریح میں پھر فقہائے کرام کا اختلاف ہوتا ہے. پھر عوام کو اجازت ہوتی ہے کہ بھئی جس پر زیادہ اعتماد ہو اس کی رائے کو آپ فالو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ نے بہت واضح لفظوں میں بیان کر دیے ہیں. ان میں اگر کوئی فقیہ اختلاف کرے گا تو اختلاف کرنے والا گمراہ ہوگا. ان احکام کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. انہی احکام میں سے ایک حکم ہے رمضان کے روزے رکھنا. کہتے ہیں نا تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بعض باتیں مختصر ہوتی ہیں، اس کی تمہید بہت لمبی ہوتی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اختلافات سے پریشان ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی مولوی یہ کہتا ہے، کوئی مولوی یوں کہتا ہے، کوئی مولوی یوں کہتا ہے، وہ وائٹ والے یہ کہتے ہیں، گرین والے یہ کہتے ہیں، اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے یہ کہتے ہیں، پتلی کرنے والے یہ کہتے ہیں. جو اختلافات سے پریشان ہیں اور اس وجہ سے مذہب سے دور ہیں، ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی کیا کسی کا اختلاف ہے؟ بولو بھائی. وائٹ والے بھی رکھتے ہیں، اور بولیں نا آپ لوگ تاکہ آپ کو مختلف چینلز کا تو پتہ چلے، یاد تو ہو کم از کم، اپنے ملک میں رہتے ہیں اتنی نالج تو ہونی چاہیے. وائٹ والے بھی یہی کہتے ہیں، اور گرین والے، چوڑی والے بھی اور پتلی والے بھی، زور سے والے بھی اور یعنی آمین زور سے، اور آہستہ والے بھی، سب کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے روزے ضرور. فرق صرف اتنا ہے، پشاور والے ایک دن پہلے کہتے ہیں اور ہم ایک دن بعد. یہ ایک اختلاف ہے اپنی جگہ، یہ ایک اختلاف ہے. اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. فی الحال تو
یہ جو ایک دن پہلے ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے یہ میں بتاؤں گا کسی وقت. یہ غلط ہوتا ہے. پشاور میں قطعاً ایک دن پہلے چاند نظر نہیں آتا، قطعاً. اس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ جیسے 2 اور 2 کا نتیجہ 4 ہے نا، ایسے ہی اس کے دلائل ہیں کہ پشاور والے جو ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں، چند حضرات ہیں، سارے نہیں ہیں، چند لوگوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے، چند لوگوں نے. ان کا یہ اعلان 100% غلط ہوتا ہے. اس کے بہت سارے شواہد ہیں. دیکھو پورے بنگلہ دیش، پورے ہندوستان، پورے برما، اس میں ایک ہی دن روزہ شروع ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا محل وقوع ہے، کیا یہ پشاور سے ہٹکے ہے کیا ہے بھائی؟ دوسری بات، پشاور میں تو چند لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا. ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اور یہ میں نے ہر سال پوچھا ہے کہ آپ کے ہاں جب ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، جو کہ ہمارے حساب سے غلط ہے، تو اگلے دن تو پوری دنیا کو نظر آنا چاہیے نا موٹا چاند جو دوسری کا ہوتا ہے. بارہا ایسا ہوا ہے کہ پورے پشاور میں اگلے دن بھی چاند نظر نہیں آیا، حالانکہ دوسری کا چاند اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہلال کمیٹی کے اعلان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. خود پشاور میں عید تھی، ہمارے ہاں روزہ تھا. جب عید کی شام گزری ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہمیں پھر بھی چاند نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم نے اس لیے عید منائی کہ 30 مکمل ہو گئے ہیں. 30 کتنے ہو گئے ہیں مکمل. میں نے پشاور فون کیا، میں نے کہا بتاؤ اب بھی تمہیں چاند نظر آ رہا ہے؟ ہم نے اس لیے کہ ملک کے بعض حصوں میں نظر آ گیا تھا. تو عید کی شام کو تو آپ کو عید کا چاند نظر آنا چاہیے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اگر آ بھی رہا ہے تو بہت باریک. حالانکہ دوسری کا چاند باریک نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا یہ مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. اگر آپ سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ پھر شہادتوں کے لیے بیٹھتے کیوں ہیں؟ شہادتیں لینے کے لیے نہیں. یہ بات پشاور میں اجلاس کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ اعلان کرتے ہیں بھائی جو سعودیہ کا فیصلہ ہوگا وہی پشاور کا بھی وہی ہے، پھر آپ شہادتیں کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں یاری بات، شہادت کیوں لے رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم شہادت بھی لیں گے اور سعودیہ کے حساب سے بھی چلیں گے، تو پھر آپ محرم میں سعودیہ کے حساب سے کیوں نہیں چلتے؟ ربیع الاول میں سعودیہ کے حساب سے کیوں نہیں چلتے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شعبان جب شروع ہوا تھا تو سعودیہ کے حساب سے کیوں شروع نہیں ہوا تھا شعبان آپ کا؟ رجب سعودیہ کے حساب سے کیوں نہیں ہے؟ صرف بقرعید اور عید الفطر سعودیہ کے حساب سے کیوں ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ رجب شعبان آپ کا پاکستان کے حساب سے شروع ہوا. جب پاکستان کے حساب سے آپ کا شعبان شروع ہوا تو 28 تاریخ کو آپ چاند دیکھنے کے مجاز نہیں ہیں. آپ 28 کو چاند دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے ہاں 28 تاریخ ہے. ربیع الاول بھی وہی ہے پشاور کا، 12 ربیع الاول بھی وہی جو ہمارا ربیع الاول، 10 محرم بھی وہی جو ہمارا. تو یہ کیا بات ہے کہ چاند جو ہے وہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں وہ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے وہ اپنی الگ اسٹائل سے نکل جاتا ہے. چوتھی بات ہے مشاہدہ. جامعۃ الرشید کی ہلال کمیٹی نے ایک دفعہ پورے ملک میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نمائندے بٹھائے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، اور ان نمائندوں میں ایک میں بھی تھا شہادتیں وصول کرنے کے لیے. ہمارے بندے پشاور میں بھی بیٹھے، باجوڑ میں بھی بیٹھے، وزیرستان میں بھی، ہر جگہ ہمیں ٹیلی فون دے دیا گیا بھائی فوراً شہادتیں وصول کرو 28 تاریخ کے بعد. پورے ملک سے ایک بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، مگر پشاور میں اعلان ہو گیا کہ کل روزہ ہے. نہیں یاری بات سمجھ. یہ کیا بات ہے کہ چند مخصوص لوگوں ہی کو نظر کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیسا چاند ہے جو میں اگر آپ پشاور سفر کر کے چلے جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا 28 تاریخ کے بعد؟ آپ کے باپ دادا کو نظر نہیں آئے گا، یہ چند لوگوں کو آئے گا. اور یہ چند ہی آدمی ہے. یہ کون سا چاند ہے بھائی جو آج تک ایک عام آدمی کو نظر نہیں آ رہا اور مخصوص لوگوں کو، مخصوص علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں تو ان کو کے مقابلے میں جو پورے ملک میں علماء ہیں کیا وہ بڑے بڑے نہیں ہیں؟ اور اس میں پشاور کے علماء بھی ہیں، کوئٹہ کے علماء بھی ہیں. وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. تو آپ چند کو دیکھو گے یا اتنی بڑی تعداد کو دیکھو گے؟
میرے غلط نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو چاند نہیں ہوتا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ فلکیات ایک ایسا علم ہے سائنس کا جس کی روح سے چاند کی منزلیں پہلے سے بتا دی جاتی ہیں. جامعۃ الرشید کا شعبہ فلکیات جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سیکھا ہے، اور آج کل تو یہ کراچی یونیورسٹی ہے اور اس کے علاوہ شعبہ فلکیات بہت سے تعلیمی اداروں میں ہیں. بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے اور پشاور میں چاند کا اعلان ہو گیا ہے. اب جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے تو اعلان کیسے ہو گیا، تو کہتے ہیں شریعت نے پیدائش پہ اور فلکیات پہ اور سائنسی علوم پہ چاند کا مدار نہیں رکھا، بلکہ شریعت نے شہادتوں پہ مدار رکھا ہے. یہ بات درست ہے کہ مدار کس پر ہے؟ شہادت پر. لیکن یہ کہنا کہ سائنسی علوم کو بالکل نظر انداز کر دیں آپ، سائنسی علوم بھی تو شہادت کو مؤید بنانے کے لیے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ اس عورت نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، 4 گواہوں نے 4 گواہوں نے دعویٰ کیا، میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا یہ تو کنواری ہے. تو شریعت شہادت کو نہیں مانتی. شبہ پیدا ہو گیا اس میں، بھئی یہ کنواری کیسے اگر یہ 4 آدمیوں نے، تو جھوٹے ہیں یہ چاروں کے چاروں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ گواہی کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے جو طبی اور سائنسی علوم ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے. اور اگر آپ سائنسی علوم کے قائل نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نمازوں کے جو نقشے ہیں، فجر کیا ظہر کا وقت، یہ تو سارا ماہر فلکیات نے مرتب کیے ہیں، اس کو کیوں آپ فالو کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. بھائی فجر کتنے بجے ہوتی ہے؟ تقریباً 4:30 بجے. کیا کوئی مشاہدہ کرتا ہے جا کے صبح صادق کا؟ ماہر فلکیات نے نقشے بنا دیے ہیں. ابھی جب ہم روزہ افطار کریں گے کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے گا کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورج غروب ہونے کی کیلکولیشن ہو چکی ہے. پہلے سے انہوں نے ماہر فلکیات نے نقشے بنا دیے، بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج غروب ہوگا، وہ ہوگا. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوا، وہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو چشمہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پورے ملک کے سارے ماہرین فلکیات کی متفق رائے ہے کہ بھئی سورج یقینی طور پر غروب ہو چکا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر ایک اور مسئلہ جو فقہا نے بیان کیا ہے، فقہاء کرام ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو، مطلع صاف ہو تو چند آدمیوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، جمع غفیر کی گواہی ضروری ہے. کیونکہ چند آدمی گواہی دیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے جب مطلع صاف تھا تو کیا صرف تمہیں نظر آیا، باقی لوگ کیا اندھے ہیں کیا وہ، یا ان کی 4 آنکھیں ہیں کہ ان کو صحیح نظر نہیں آتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چند سیاسی لوگ ہیں جن کے سیاسی مفاد ہیں، اور کیا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اور کتنا کنفیوز ہوتے ہیں لوگ بیچارے اس چاند کے اختلاف کی وجہ سے. ایک آخری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس پر بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ شہادتیں وصول کرنے کا اور شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف حکومت کو ہوتا ہے، حکومت کے علاوہ یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. اب یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ تو فاسق ہے. کسی کے یہ کہنے سے کہ میں حکومت کو نہیں مانتا، اس سے حکومت کا حکومت نہ ہونا لازم نہیں مان. اب پولیس کو اگر کہ میں پولیس کو مانتا ہی نہیں، تو پولیس کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود ہی منوائے. اگر ایس ایچ او صاحب کا فون آئے کہ آپ آ جائیں گرفتاری کے لیے، آپ کہ میں آپ کو مانتا ہی نہیں، تو وہ کہے گا آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایس ایچ او کی جو ڈیفینیشن دنیا کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی وہ پوری مجھ پہ صادق آتی ہے. تو یاد رکھو حکومت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو، ایک انتظامیہ پورے ملک کی، ایک مینجمنٹ، چاہے وہ فاسق ہو یا عادل ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انتظامی معاملات میں اس حکومت کی اطاعت سب پر لازم ہے، سب پر لازم ہے، چاہے وہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو. مفتی منیب صاحب کا اور ہمارا نظریاتی اختلاف ہے بہت ساری چیزوں میں، وہ گرین والے ہیں، ہم لوگ وائٹ والے ہیں، لیکن ہم ان کے فیصلے کو کیوں مانتے ہیں؟ مفتی منیب صاحب کے فیصلے کو اس لیے کہ ابھی وائٹ اور گرین کی بات نہیں ہے، ابھی بات یہ کہ حکومت کی طرف سے نامزد وہ ہیں. اگر حکومت وائٹ والے کو نامزد کر دی ہم وائٹ،
ٹانگے چوڑی والے کو بنا دے گی تو ہم اس کی بات مانیں گے, اگر پتلی والے کو بنا دے گی ہم اس کی بات مانیں گے. یہ چینلوں کے نام ضرور یاد رکھیں, یہ نام آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے, اس سے فوراً چینل سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ شہادتیں وصول کرنا اور اس کی بنیاد پر چاند ہونے یا نہ ہونے کا اعلان کرنا, اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ حاکم کے پاس, حکومت کے پاس. اور ایک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو ہم یہ حکومت کے نہیں مانتے, یہ فیصلہ غلط ہے, ہمیں تو چاند نظر آیا ہے لیکن حکومت پھر بھی نہیں مان رہی, تو سعودیہ جا کے یہ فلسفہ کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کے؟ سعودی حکومت جب کہے بقرعید ہے آپ مان لیتے ہیں, جب کہے عید ہے آپ مان لیتے ہیں, جب کہے روزہ شروع ہے آپ مان لیتے ہیں. وہاں جا کے آپ کیوں نہیں کہتے ہم اپنی شہادتیں خود سے جمع کریں گے؟ وہاں آپ 4 آدمیوں کو جمع کرو نا شہادتوں کے لیے, فوراً حکومت سعودیہ آپ کو جیل میں بند کر دے گی. لیکن تو کون ہوتا ہے یہاں پہ؟ اب میں اگر سعودی عرب جاؤں اور میں کہوں یار مجھے سعودی عرب کا سسٹم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, چاند ایک دن پہلے ہو جاتا ہے اور یہ لوگ بعد میں اعلان کرتے ہیں, تو میں 4 آدمی کو بلاؤں, یار آؤ یار گواہی دو, اجلاس قائم کروں اور پھر جیو والے میری کوریج کریں اور دیں. حکومت سعودیہ چھوڑے گی 1 منٹ کے لیے؟ حکومت بولے گی ہم یہاں تیل بیچنے کے لیے, ہم یہاں کس مقصد کے لیے بھائی؟ گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی اختلافی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کس کو دیا ہے؟ حکومت کو, تاکہ وہ اختلاف کو ختم کرے. اب یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے کہ وہ ختم کرنے کی قوت رکھنے کے باوجود بھی ختم نہیں کرتی ہے, کیونکہ ان کو بھی مولویوں کو لڑتا ہوا دیکھنے میں مزہ آتا ہے. تبصرے ہوتے ہیں, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ یوں ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں. بھائی جب تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے اور سب علماء تمہارے حق میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی ختم کرو اس کمیٹی کو, یہ اختیار گورنمنٹ کو ہے, حکومت کو اس کے علاوہ نہیں ہے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ممکن ہے حکومت کی کچھ مجبوری ہو, لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جہاں مولویوں کی لڑائی ہوگی تو عوام کیا دیکھتی ہے؟ تماشا. ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھا دیں گے, یہ سب بیٹھے ہیں, یہ سب بیٹھے ہیں, آپس میں ٹاک شاک کرو اور لڑو. پھر وہ جتنا غصے ہوں گے لڑیں گے, اور پھر وہ دیکھو یہ لڑ رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں اور بھی ہیں, لیکن کیا کروں, وقت تھوڑا رہ گیا ہے. بس اتنی بات کہ سعودی عرب میں جاتے ہو, دیکھو ہمارے فقہ کے لحاظ سے سعودی عرب کا جو چاند کا سسٹم ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. سعودی عرب کا جو چاند دیکھنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے, صحیح نہیں ہے وہ. کیوں؟ سعودی عرب میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شہادت پر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں, مسئلہ صاف ہو ایک گواہی پر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. حالانکہ مسئلہ جب صاف ہو تو ایک گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا. نمبر 2, وہ گواہی دینے والے کو پیسے دیتے ہیں, حالانکہ کہیں بھی گواہ کے لیے شریعت میں پیسوں کا تصور نہیں ہے, کیونکہ پھر تو پیسوں کی لالچ میں آپ گواہی دیں گے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ اعتراض اٹھایا حکومت سعودیہ کے سامنے کہ بھئی یہ پیسے کیوں دے رہے ہو, اس کو انعام کیوں دے رہے ہو. تیسری بات وہی اعتراض کہ سعودیہ میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی کا چاند نظر نہیں آتا اور دوسری کا بھی نظر نہیں آتا. نہیں آ رہی بات. چوتھی بات یہ کہ سعودی عرب پاکستان سے اتنے فاصلے پر نہیں ہے کہ وہاں چاند ہو جائے اور یہاں نہ ہو. اکا دکا امکان تو ہے, کیونکہ یہ ایک ہی خطے میں آتا ہے. انڈیا میں بھی شہادتیں لی جا رہی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی, برما میں بھی اور پاکستان میں بھی, سب کا تقریباً ایک فیصلہ ہو رہا ہے اور حکومت سعودیہ کا الگ ہو رہا ہے. اور حکومت سعودیہ سے کئی بار غلطیاں بھی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ فلکیات کی روح سے نا وہاں چاند نہیں ہوتا لیکن اعلان کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ آپ کا حج عمرہ غلط ہو رہا ہے, میں جو اصول بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی غلطیوں کے باوجود بھی ہم سب کا فتویٰ کیا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں حکومت سعودیہ کے حساب سے جو روزے کا اعلان ہوتا ہے وہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط ہے, لیکن جب حکومت کا فیصلہ ہو گیا, جب حاکم وقت نے فیصلہ کر دیا تو وہ قابل اعتبار ہے, اس کو مانا جائے گا, اس کو فالو کیا جائے گا. نہیں آ رہی بات. اس لیے کہ 100% غلط نہیں ہے, تھوڑا سا صحیح ہونے کا امکان ہے ایک حدیث کی بنیاد پر. وہ حدیث یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. روزہ اس دن ہے جس دن لوگ روزہ رکھیں اور افطار اس دن ہے, عید اس دن ہے جس دن لوگ عید منائیں. تو فقہا کو ایک حدیث مل گئی, تو ہم نے کہا چلو حکومت سعودیہ کا جو فیصلہ ہے اس حدیث کے مطابق تھوڑا تھوڑا
صحیح ہو رہا ہے. لیکن اب حکومت کا فیصلہ ہے, اس کو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو باغی بنائے حکومت کے خلاف کہ نہیں بھائی, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی کسی کا حج عرفہ ایک دن پہلے ہو رہا ہے, کسی کا ایک دن بعد ہو رہا ہے. تو فقہا نے بیان کیا کہ جہاں بھی اختلاف ہوگا کسی مسئلے میں, حکومت کا فیصلہ اس اختلاف کو ختم کر دے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ جہاں بھی اختلاف ہوگا اور تھوڑا سا بھی ان کے پاس کوئی دلیل ہوئی, تھوڑی سی بھی, اگرچہ کمزور دلیل ہوئی, مگر حکومت وقت کے ساتھ اگر وہ فیصلہ, یعنی حکومت اس کو نافذ کرے گی, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نافذ. کیوں؟ تاکہ امت میں توڑ پیدا نہ ہو. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. فقہا لکھتے ہیں ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, لیکن جب وہ عدالت میں جاتا ہے, عدالت فقہ شافعی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے, تو یہ فیصلہ حنفی پر بھی نافذ ہو جائے گا, کیونکہ عدالت کے فیصلے کے بعد پھر فقہی اختلاف ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو مینجمنٹ کی, انتظامیہ کی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی شریعت میں اتنی زیادہ اہمیت ہے. یہی وجہ ہے چند سال پہلے جو علماء کا جب اجلاس ہوا, 20-25 سال پہلے, اگر حکومت سعودیہ اپنے نظام کو ٹھیک کر لے, واقعتاً شرعی شہادتوں پہ بنیاد رکھے, تو ہمارے علماء کی رائے یہ ہے کہ پھر پاکستان سے ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے. اور پھر کیونکہ جو مسئلہ ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے, وہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر نافذ ہوگا. یہ مسئلہ ہے. ہر ملک کی الگ الگ کمیٹی کا شریعت میں نہیں ہے تصور. شریعت میں کیا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی نظر آ جائے تو وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حجت ہے. تو اس حساب سے ہمارے علماء نے اس کی کوششیں کی ہیں کہ حکومت سعودیہ اپنے سسٹم کو تھوڑا ٹھیک کر لے, تو پھر ہم پاکستان سے ہلال کمیٹی کو ختم کر دیں گے. جو سعودی عرب کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ سب اس کو فالو کریں گے. اور ایک آخری بات اسی بارے میں, یورپ, امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور یہ مختلف جو ممالک ہیں, چائنا وغیرہ, یہاں کے مسلمان بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کے فون آتے ہیں کہ ہم کیا کریں, وائٹ والوں کی وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, گرین والے اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں, کوئی مکہ کے حساب سے چل رہا ہے, کوئی کسی اور حساب سے, تو ہم کیا کریں اس میں؟ تو ظاہر ہے پاکستانی کا دل تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے حساب سے چلو. کیا خیال ہے؟ جو سعودی ہوگا اس کا دل چاہے گا سعودی. میں نے سہراب گوٹ میں دیکھا, ایک دن پہلے روزہ ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہم افغانستان کے حساب سے چلتے ہیں. ارے بھائی سفر W11 میں کر رہے ہو ہے بھائی, سارا سسٹم ہمارے حساب سے, نمازیں ہمارے حساب سے. وہی ہے نا, ایک آدمی سہراب گوٹ میں چھتری لے کے سفر کر رہا تھا. بھائی کیوں چھتری کیوں ہے؟ کہہ رہے سعودی عرب میں بارش ہو رہی ہے, میں سعودیہ کے حساب سے چلتا ہوں. ایک دن پہلے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ عجیب پاگل پنا ہے, تم پاکستان میں رہ رہے ہو اور چل کس کے حساب سے رہے ہو؟ افغانستان کے حساب سے. بھائی تم وہاں جاؤ گے, ہم اگر افغانستان جائیں گے تو ہم بھی اسی حساب سے چلنا شروع ہو جائیں گے, نمازیں بھی اسی حساب سے ہو جائیں گی, اور جو ہے وہ سارا سسٹم اسی حساب سے ہو جائے گا. تو پاگل پنے کی انتہا ہے یہ, پاگل پنے. تو یورپ, امریکہ میں جو مسلم رہتے ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس حساب سے چلیں. تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, اب اس حساب سے چلو کہ جمہور علماء, اکثر مسلمان جس حساب سے چل رہے ہیں اسی حساب سے چلنا شروع ہو جاؤ. 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہ بناؤ. تم جس علاقے میں رہتے ہو, اگر عرب لوگ وہاں زیادہ ہیں, وہ مکہ مدینہ کے حساب سے چل رہے ہیں, تو آپ بھی انہی کو فالو کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہاں بھی بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک الگ سے اپنے وجود کا احساس دلائیں کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں. اور اگر پاکستانیوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے حساب سے چل رہے ہیں, تو پھر جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو چاہیے وہ بھی کس حساب سے چلیں. یہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے. کیا خیال؟ اب تک کی تو یہی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے, آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. توڑ پیدا نہ کریں. عید بقرعید کے موقع پر ایک صاحب بیچارے اتنے پریشان ہوئے, اس کی آخری بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب نے سفر کیا, کہیں باجوڑ یا میران شاہ کی طرف جا رہے تھے, آخری روزہ چل رہا تھا, یہاں آخری روزہ تھا کراچی میں. کہہ رہے میں نے سفر شروع کیا, میں جب پنجاب سے باہر نکلا ہوں, ایک اڈے پہ گاڑی رکی ہے, تو میں نے دیکھا کہ لوگ عید مل رہے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عید مل رہے ہیں. کہہ رہے میرا روزہ ہے.
سب کی عید ہے. تو مجھے خیال ہوا ہے کہ یار عید ہو گئی ہے, اسلام میں عید ہو گئی. میں نے بھی کھانا شروع کر دیا مبارک ہو اسٹڑے ماشی انڈی والا خا ٹول انڈی والا سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا بھائی. چلو بھائی اب تھا عید کے دن کون شیطان کا روزہ ہو یار, میں خوش چلو بھائی احتیاطاً ایک روزہ بعد میں رکھ لیں گے, لیکن عید تو عید ہے. کہہ رہے میں بیٹھ گیا کھا پی کے, اگلے اڈے پہ رکا ہوں, ہوٹل سارے بند ہیں, روزہ ہے. کہہ رہے میں نے کہا میں کیا ہوں بھائی, کہہ رہے میں پریشان, روزہ چل رہا ہے بھائی. اب شرمندگی ہو رہی ہے کہ روزے میں اتنی ڈکاریں کیوں آ رہی ہیں مجھے, روزے میں اتنی ڈکاریں آ رہی ہیں, اتنا کھایا پیا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے پھر ہم نے نیت کر لی اللہ اگر میرا روزہ قبول ہے تو میں نیت کرتا ہوں روزہ کرنے کی, روزہ رکھنے کی. اب اللہ ہی جانے قبول ہے یا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں میں بس میں بیٹھا آگے پہنچا ہوں تو پھر پتہ چلا عید ہے. یہ حساب کتاب ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا, یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نہ دلائل کو فالو کرتے ہیں نہ آپ کسی ایک بات پہ ٹکتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, بھائی گورنمنٹ اعلان کرے گی کل عید ہے تو ہو جائے گی, نہیں کرے گی تو. اب دیکھو میں نے 4 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ رمضان کے 30 روزے ہوں گے, ماہر فلکیات نے یہ پیش گوئی کر دی 30 روزے ہوں گے, اور اس حساب سے ہم نے تراویح بھی پڑھ لی 30ویں روزے کو, 29ویں روزے کو. 29 روزے کے بعد جو 30ویں تراویح تھی ہم نے وہ بھی پڑھ لی, اور یہ سارا حساب ہو گیا. علماء کو بلایا کہ بھائی ہمیں یہ تھا کہ کل بھی روزہ ہے تو آج تراویح پڑھنی ہے, تراویح پڑھ لی, سب کچھ ہو گیا, بیٹھے ہوئے آرام سے. اور ہم اپنی پیش گوئی پہ بڑے فخر سے سب کو بتا بھی رہے ہیں دیکھو بھائی کتنے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں واقعی مولوی صاحب بڑے ماہر فلکیات سے ان کا رابطہ ہے اور صحیح پیش گوئی کی تھی, ابھی تک اعلان نہیں. رات کو 10:30 بجے اعلان ہو رہا ہے کل عید ہے. افسوس تو بہت ہوا, لیکن اب ہم نے یہ نہیں کہ ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں. بھائی ٹھیک ہے فلکیات کے حساب سے کل سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن 1% بھی 0.001% امکان تھا چاند نظر آنے کا, 0.001%. تو وہ 0.001% کا فائدہ کس کو جاتا ہے, حکومت کو جاتا ہے. شک کا فائدہ ہمیشہ کون اٹھاتا ہے, مجرم. عدالت کا قانون ہے نا کہ جرم ثابت کرنے کے دلائل مضبوط ہونے چاہیے. اگر ان میں ذرا بھی تردد ہوا تو مجرم کے حق میں جائے گی, یہ بات مجرم کے حق میں جائے گی. تو 1.001% بھی اگر امکان ہے تو اس امکان کا کریڈٹ سارا کس کو جاتا ہے, یعنی اس کا فائدہ کس کو جائے گا, یہ حکومت فائدہ اٹھائے گی اس سے. حکومت اس اور 0.001% امکان تھا. تو بس ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی اعلان ہو گیا. اگرچہ ہمیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ہم نے تو جناب تراویح بھی پوری پڑھ لی اور یہ بھی, اور آپ نے جناب, ہم نے کہا بھائی ہم کیا کریں, ہمیں تو یہ تھا کہ بہت مشکل ہے. لیکن جب حکومت نے اعلان کر دیا تو اب میری نہیں چلے گی کہ میں لوگوں سے کہوں یار ہم کل روزہ رکھیں گے. اب کیا ہوتا نتیجہ, جو میرے متعلقین ہیں ہمارے مریدین ہیں, انڈا موڑ پہ روزہ ہوتا سب کا, ناگن پہ عید ہوتی. اور انٹرنیٹ پہ جو میرا بیان سن رہے ہیں صدر میں یا لالو کھیت میں, کہیں کہیں روزہ ہوتا, لالو کھیت کی ایک گلی روزے سے اور دوسری گلی میں یہی ہوتا نا کہ نہیں ہوتا. بھائی مولوی صاحب تو سچ بات کہتے ہیں, مولوی صاحب کی تو ہم نے جب بھی سنا ہے بڑا زبردست دلائل سے بیان کرتے ہیں, تو لہذا جس کو مولوی صاحب کو فالو کرنا ہوگا وہ روزہ رکھ رہا ہوگا. اور اب عجیب سا سسٹم ہو جائے گا, کوئی آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ ان کو مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہے, آپ بول رہے ہیں تمہاری عید ہے یہ لوگ کھاؤ, میرا روزہ ہے میں نہیں کھاؤں گا. ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی. تو شریعت نے ایک بات ہی ختم کر دی, بھائی یہ مفتی صاحب کو اختیار نہیں ہے کل اعلان ہو. مفتی صاحب پیش گوئیاں کر سکتے ہیں, بیٹھ کے کریں, جیسے میں نے بھی پیش گوئی کر دی نا, منگل کو پہلا روزہ ہوگا, پیش گوئی کی حد تک ٹھیک ہے, پیش گوئی ہو نہ ہو, حکومت کرے نہ کرے وہ پھر ہمارا نہیں ہے بھائی, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے, شریعت کا ایک حکم ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. پشاور کے بھائی ہمارے جو چند مخصوص لوگ ہیں, پورا پشاور نہیں, ان سے خصوصی گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ, آپ کے علم پر بھی ہم مانتے ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کے اخلاص آپ کے تقوی کو ہم مانتے ہیں, مگر اللہ کا واسطہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں, توڑنے کی کوشش نہ کریں. اس سے نقصان ہو رہا ہے, وہاں نہیں پتہ چلتا, یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے. اتنے فون آتے ہیں, لوگ پریشان ہیں یار کیا کریں. پشاور سے فون آتے ہیں, پشاور میں اب ڈبل حساب کتاب, گورنمنٹ کا حساب سے الگ چل رہا ہوتا ہے سسٹم اور ان لوگوں کا الگ چل رہا ہوتا ہے, پریشان ہوتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو رمضان کے روزے ہیں گرمیوں میں ہیں، بہت مشکل ہے ان کا رکھنا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا یہ بتانے کے لیے تاکہ اس میں امت کا اختلاف نہ ہو۔ بیان میں بھی میں نے یہ بات شروع کی تھی نا کہ بالکل دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا۔ اب کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، مسلمان ہیں تو آپ کو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن جیسے شریعت کے دوسرے احکام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو رمضان کے ساتھ بھی ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے رمضان شوال سب برابر ہے۔ ایک بات سوچنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں پورے سال رزق پہنچایا، صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر کھانا بھی کھایا، شام کو چائے بھی پی، رات کو کھانا بھی کھایا، کیا اس اللہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ ایک مہینہ کے لیے ہمیں صرف دن کے وقت میں پابندی لگا دے؟ کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کیا؟ اگر آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو مجھ پر پابندی لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، گویا کہ اللہ مجھے نہیں کھلاتا، میں اپنی کمائی سے کھاتا ہوں۔ دیکھو، کافر روزے نہیں رکھتا، کیوں؟ کافر کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو، یہ سب آسمان سے بارش برس رہی ہے اور زمین سے دانا اور گٹلی پھٹتے ہیں اور اس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ فالق الحب والنوا، بیج میں ایسی چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ پانی اس کو ملتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت کا نمونہ نظر آئے گا۔ یہ آپ آم دیکھیں جو ابھی پک رہا ہے، اس کا ذائقہ دیکھیں، چوسا آم کتنا میٹھا ہوتا ہے، کیسا ریشہ ہوتا ہے اس میں۔ زمین کو کھود کے دیکھیں، آپ کو نہ اس میں آم کا رنگ نظر آئے گا، نہ آم کا ذائقہ نظر آئے گا، نہ مٹھاس نظر آئے گی۔ یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت کے کمالات انسان کو دکھا رہا ہے۔ تو جو اتنی رزق کی فراوانی ہمیں دے رہا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دو، تو بتاؤ کیا اس کا حق نہیں بنتا یہ؟ اب جو اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، جو بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے پابندی لگا دی، رک جائیں گے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور کتب علیکم الصیام، فرمایا فرض کر دی ہم نے تمہارے اوپر، یہ اختیاری نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، صرف میں نے جیسے بتایا کہ دو لوگوں کو اختیار ہے، ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو، مریض کو، اس کے علاوہ اختیار نہیں ہے کسی کو۔ تو ہٹے کٹے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے بوریت ہوتی ہے، ہم سے کام نہیں ہوتے۔ روزہ چھوڑنے کا ایک سبب بنتا ہے جو آفس میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم سے روزہ رکھ کے ورک نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، نہ ہو ورک، جتنا ہو جائے اس پہ گزارا کر لو۔ اس رزق کی تلافی اللہ کر دے گا، جس اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ روزہ رکھو، اسی کے اختیار میں ہے رزق میں برکت دینا بھی اس کے اختیار میں ہے اور رزق چھین لینا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ جس طرح سے بھی گزاریں روزے کو، سو کے گزار دیں بے شک آپ سارا دن، لیکن آپ کو رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کریں۔ ہمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نہیں ہو کہ میں رکھوں۔ پھر بعض لوگ، میرے پاس پچھلے سال فون آیا ایک صاحب کا کہ وہ میں نے ابھی تک روزے کی نیت نہیں کی ہے، 11 بج رہے ہیں، تو کیا میں ابھی نیت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں بھائی، زوال سے پہلے پہلے نیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کی کیوں نہیں؟ رمضان ہے۔ کہہ رہے ایکچولی میں نے دیکھا تھا کہ میں آفس میں جاؤں گا، دیکھوں گا ایکچولی موسم کیسا ہو رہا ہے اور اے سی کام کر رہا ہے آفس کا، نہیں کر رہا، کام کا لوڈ زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا 11 بجے تک تو پتہ چلی جائے گا۔ تو 11 ساڑھے 11 تک میں نے کہا اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں رکھوں یا نہیں رکھوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو کہہ رہے چھوڑو رکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ایکچولی بات یہ ہے، وہ یوں کہہ رہے تھے نا ایکچولی میں نے سوچا کہ میں اگر موسم اچھا ہوا تو میں رکھوں گا۔ میں نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ موسم اچھا ہو یا برا ہو، اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو یہ جو روزہ ہے نا، یہ موسم اچھا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں۔ رمضان آیا تو رکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھو، شکر ادا کرو آپ یہاں رہتے ہو۔ ناروے میں ہمارے دوست احباب ہیں، سویڈن میں، وہ بتاتے ہیں کہ 10:15 بجے افطاری کا ٹائم ہے، 10:15 بجے رات کو، اور 3 بجے سحری بند ہو رہی ہے۔ اتنے لمبے لمبے روزے، اگرچہ سردی ہے وہاں پہ، لیکن سردی میں بھوک انسان کو ایسی لگتی ہے پیٹ کمر سے چپک جاتا ہے اس کا۔ کتنے لمبے روزے آپ اندازہ لگاؤ۔ وہ اس میں روزے بھی رکھ رہے ہیں اور 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھتے ہیں، وہ پوری تراویح بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اس میں وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب روزہ ہے تو ہے تو رکھنا ہے بھائی۔
تو اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کرو گے تو سردی کا روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا. ہمت والے بنو گے تو بولے گا بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. تو اپنی زندگی سے اور اپنی جو ہے نا روٹین سے رمضان کے روزے میں جو نو کا لفظ ہے نا, نو کا آپشن نکال دو. اور گھر میں سب روزہ رکھیں گے. اگر کوئی ہٹا کٹا بیٹا موجود ہے جو روزے نہیں رکھ رہا, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس کو بتائیں. اصل میں تو شریعت میں یہی ہے کہ پولیس اس سے روزے رکھوائے گی, اسلام میں یہی ہے کہ حکومت کو اجازت, لیکن وہ بیچارے پولیس والے کا پتہ نہیں خود بھی ہو یا نہ ہو روزہ, ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے پولیس کو تو بتا نہیں سکتے ہیں, اس کو کم از کم آڑ دلائیں کہ بیٹا بہت برا لگ رہا ہے. دیکھو رمضان جو ہے نا مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے, خدا کی قسم اللہ نے ایسی رونق دی ہے. کتنے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کا رمضان دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں کہ یار یہ رونق تو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی. ان کے یہاں تو الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہیں, کوئی ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے, کوئی ادھر جا کے کھا رہا ہے, کوئی ادھر جا کے کھا رہا ہے, کوئی بستر کے نیچے گھسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر آدمی اپنا الگ الگ کھاتا ہے, اور کھانے کا بھی ان کا الگ سے اسٹائل ہے. برگر لیا, چلتے چلتے کھا لیا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھایا کہ سب بیٹھ کے کھاؤ. نبی نے فرمایا ایک برتن میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی. کتنا اچھا لگتا ہے سب اٹھے ہوئے ہوں, گھر کی خواتین بھی اور گھر کے مرد بھی, اور جو بچے ذرا عمر میں زیادہ ہیں 8-9 سال کے, ان کو بھی چلو گریوی میں اٹھا دیا کرو کہ چلو ٹھیک ہے روزہ نہیں ہے لیکن برکت کے لیے بیٹھ جائے. صبح صبح 4 بجے سحری کے وقت اٹھ کے سب کھا رہے ہوں, کتنا اچھا منظر لگتا ہے. پھر افطاری میں بیٹھے ہوں. ہمیں تو اپنے وہ بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے, ہمارے والد صاحب, والدہ, دادی اور سارے بھائی بہن اور سارے افطاری کے وقت بیٹھے ہوتے تھے. والد صاحب شربت بنا رہے ہوتے تھے آفس سے آنے کے بعد, پھر دعا ہو رہی ہوتی تھی, تو وہ منظر بڑا یاد آتا ہے. اب تو ہم خود ہی ابا بن گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو تھی نا کہ وہ جو اب اپنے گھر ہے کہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چلو بھائی آ کے تم بھی کھاؤ. بچوں کو آپ کو پتہ ہے روزہ رکھیں افطاری کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو, اور وہ وقت سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے رمضان. اپنے گھروں کو فلموں سے ڈراموں سے آباد نہ کریں. فلموں ڈراموں سے تھوڑی دیر کے لیے آبادی ہوتی ہے, پھر لڑائیاں جھگڑوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جن گھروں میں ڈرامے فلمیں چلتے ہیں نا, ان گھروں میں پھڈے لڑائیاں زیادہ ہیں. تو روزے کے عادی بنائیں اور بیٹھیں. اور پھر اللہ نے الحمدللہ آج کل رزق کی فراوانی اتنی دی ہے کہ رمضان میں انسان عام دنوں سے زیادہ ہی کھا لیتا ہے, اتنا کھاتا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اتنی جلدی بدہضمی نہیں ہوتی. عام دنوں میں آپ سموسا کھائیں, پھر لڈو کھائیں, پھر جلیبی کھائیں ایک ساتھ ملا کے, اور پھر شربت ہو, یہ میچ ہی نہیں کرے گا. معدہ پریشان ہوگا, یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو. ایک کھٹی چیز جا رہی ہے, اگلا نے والا میٹھی چیز کا جا رہا ہے, اگلا نے والا مشروب کا جا رہا ہے, پھر مشروب 3-4 قسم کے, تو معدے کو وہ پاگل ہو جائے گا. لیکن جب ہم افطاری کے وقت بیٹھتے ہیں تو کیسی عجیب عجیب چیزیں پیٹ میں اتارتے ہیں, اور معدہ بھی اس کو برداشت کر لیتا ہے. بولتا ہے رمضان ہے, برداشت کر لیا میں نے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی کہتا ہے چل جانے دے, چلتا ہے. ورنہ عام دنوں میں آپ اتنی مختلف ورائٹیز نہیں کھا سکتے. تو ہمت کریں, روزے رکھیں. گھر والوں کو بھی بتائیں جا کے. خواتین ذرا سی بات پہ روزے چھوڑ دیتی ہیں. ایکچولی میں نا روزہ رکھتی ہوں تو ایکچولی مجھے نا تھوڑی سی چکر سے محسوس سے ہوتے ہیں, یعنی چکر آ بھی نہیں رہے, وہ بھی ایک چکر محسوس سے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو ان کو بھی ذرا سمجھائیں بھائی ہمت پکڑو, روزے رکھو. بے شک روزہ رکھ کے کچھ بھی نہ کریں. گرمی میں روزہ رکھ کے ٹائم پاس کر لینا ہی بہت بڑا کمال ہے, کیونکہ ابھی کڑاکے دار گرمی کی پیش گوئی ہو رہی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا روزہ ہے یار, ہم پڑے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ کو آپ کا پڑا رہنا پسند. اللہ کو پتہ ہے اس لیے پڑا ہوا ہے کہ کچھ کھا نہیں رہا, کچھ پی نہیں رہا. اور جو سگریٹ گٹکے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو وہ ویسے ہی ان کو اللہ بخش دے گا. جتنے سال کے گٹکے ہیں نا, اللہ رمضان میں بخش دے گا ان کو کہ یار یہ اس نے اتنے گٹکے کے بغیر گزارا کر. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, اتنی پاگل ہو جاتے ہیں رمضان میں, لیکن روزہ رکھتے ہیں وہ. حالانکہ 30-30, 40-40 سگریٹیں پھونکنے والے. ہمارے ایک دوست سے روزانہ 30-40 سگریٹ, ہر وقت سگریٹ. تو میں نے ان کو دیکھا وہ رمضان میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں نا, اور غصے میں بھی, لیکن روزہ رکھتے ہیں, روزہ نہیں چھوڑیں گے. اب افطار کس سے کر رہے ہیں؟ سگریٹ سے. سگریٹ. بعض لوگ ہوتے ہیں نسوار کے عادی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پٹھان ہیں, ان کے والد صاحب وہ نسوار کے عادی. اب وہ روزے میں نسوار نہیں ملتی, وہ کہہ رہے ہیں 12 بجے کے بعد نا دن میں ان کا ابا کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہہ رہے پھر ذرا سی بات پہ نا ابا پلیٹیں اٹھا کے دیوار پہ مارتے ہیں, ذرا سی بات. تو میں نے کہا تم کیا کرتے؟ کہہ رہے ہمیں ابا کی عادت کا پتہ ہے کہ رمضان میں ان کو نسوار نہیں ملتی, بس یا تو ان کے سامنے نہ جاؤ,
یا کوئی چیز ان کے سامنے رکھو نہیں مارنے کے لیے. ہاتھ سے ماریں گے برداشت ہو جائے گا, لیکن بیلن ویلن اٹھا کے مارتے ہیں وہ بہت زور سے لگتا ہے. کہہ رہے پورے رمضان ہم اس ٹینشن میں گزارتے ہیں. اب تو ان کے والد کا میرے خیال میں شاید انتقال ہو گیا, تو کہہ رہے ہیں بس افطاری کے وقت بھی نا ہم بیٹھے ہوتے تھے, بس کوئی بولتا نہیں تھا. اگر کسی نے کوئی بات کر لی افطاری کے وقت ابا کو غصہ آتا تھا, جو چیز آئی سامنے اٹھا کے مار دی انہوں. تو اس طرح سے بیچارے رمضان کو, جیسے ہی افطاری ہوئی ابا نے نسوار رکھی ہے, ابا کو پھر خیال آتا تھا میں نے دن میں کیا کیا چیزیں توڑی ہیں, شیشے کا گلاس کہاں پڑا ہوا ہے, کتنا میں نے اپنا نقصان کیا. وہ افطاری کے بعد ان کو خیال آتا تھا. وہ نسوار جائے گی تو ان کی طبیعت جو ہے نا تھوڑی سی سیٹ ہوتی تھی, کچھ کیا ہے. تو اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ چلو یہ ٹینشن جو ہو رہی ہے یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ ان کو نسوار نہیں مل رہی میری وجہ سے, ان کو سگریٹ نہیں مل رہی, اس کو گٹکا نہیں مل رہا. یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہے کہ آپ کھانا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بھی بیچارہ برداشت کرتا ہے رمضان میں, تو اس میں اگر طبیعت میں چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جائے نا تو بھی اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کو وہ ادا بھی پسند آئے گی. ہاں حدیث میں حکم ہے کہ رمضان میں لڑو نہیں, روزے میں لڑو نہیں. اس لیے حکم دیا نا کہ لڑنے کا امکان زیادہ تھا, لڑائی ہو جاتی ہے. عصر کے بعد بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ پچھلے سال رمضان میں عصر کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی دودھ لینے آیا, دودھ والے نے اس کے بجائے کسی اور کو پہلے دے دیا. ایسا لڑے ہیں دونوں, وہاں پورے باقاعدہ قبائلی جنگ چھڑ گئی تھی وہاں پہ, کیونکہ روزہ لگ رہا تھا اور ہر ایک کو غصہ آ رہا تھا. تو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اوپر, لیکن پھر بھی انسان ہے طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے جو روزے میں انسان کا معدہ جب خالی رہتا ہے نا, منہ میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے. بتاؤ اللہ کو بدبو سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ اللہ کو تو نفرت ہے, بدبو نہیں پسند. تبھی حدیث میں پیاز کھا کے آنے سے منع کیا ہے مسجد میں, کیونکہ بدبو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, ہمیشہ خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بے انتہا نفرت تھی. حدیث میں حکم دیا نبی نے کہ جمعے کی نماز میں سب نہا کے آئیں تاکہ پسینے کی بدبو نہ آئے. لیکن جب روزے کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لخلوف فم الصائم احب الی اللہ من المسک, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ اللہ کی محبت میں ہوئی ہے. تو اس لیے بھائی ہمت کرو, اور جو کھلے عام کھا رہے ہیں نا ان کو تھوڑی سی شرم دلا دیا کرو. کہیں آپ جا رہے ہیں چلتے ہوئے دیکھا کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے, لوگ رمضان میں دوپہر بیٹھ کے کھاؤ, تو ان کو بے شرمو شرم نہیں آتی. کمزور لوگ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے, تم اتنے ہٹے کٹے ہو کے کھا رہے ہو. بس اتنا کہہ دیا کریں, آگے پھر بحث نہ کریں زیادہ, بس اتنا کہہ دیا کریں بس ٹھیک ہے اب کھاؤ. تھوڑی سی غیرت ہوگی تو شاید چھوڑ دے گا. جیسے وہ ایک آدمی نے اپنے ابا کا 40واں کیا, اس کو بتایا تھا کہ 40واں بدعت ہے, بری بات ہے, لیکن اس نے اپنے ابا کا 40واں کیا کھانا وانا. اب وہ اس لیے کیا کہ اگر وہ 40واں نہیں کرتا تو لوگ تانا دیتے کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ابا چلے گئے اور کسی کو کھلا بھی نہیں رہا. اب لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس نے ایک دیگ کا انتظام کیا کہ پبلک کیا کہے گی کہ میں بے شرم ہوں, میں کنجوس ہوں. پبلک کے تانوں سے بچنے کے لیے دیگ پکوائی, بریانی لگوائی, سب آگے بیٹھ گئے. جیسے ہی کھانا شروع کرنے والے تھے اس نے کہا 1 منٹ ذرا ٹھہرو. اب لوگ انتظار میں, بھائی تو جلدی بتا, بوٹیاں ہمارے منہ کے قریب ہیں. کہہ رہے 1 منٹ ٹھہرو. کہہ رہے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے اتنی محبت تھی کہ میرے تو منہ میں نوالا نہیں اتر رہا غم کی وجہ سے. ابا کی جدائی کا اتنا افسوس ہے کہ مجھ سے تو کھانا نہیں کھایا جا رہا, اور تم لوگ آ گئے میرے گھر میں مرغے پھوڑنے کے لیے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا تمہیں ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. تو کھلاؤ, مردوں پہ کھلاؤ. جب آپ کے یہاں مر جاتا ہے کوئی تو تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, پبلک کو کھلاؤ, مگر کھانے سے پہلے یہ بورڈ لگا دو ایک کہ ہمارے ہاں میت ہوئی ہے, کوئی شادی بیاہ نہیں ہے جس میں ہم کھلایا پیا. شادی بیاہ کے موقع پہ کھلانا اچھا لگتا ہے, میتوں کے موقع پہ کھلائی پلائی کا وقت نہیں ہے. تو آپ بولو کہ ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا, لیکن چونکہ آپ لوگ تانا دیں گے, ہمیں کنجوس کہیں گے, اس کنجوسی کے تانے سے بچنے کے لیے ہم نے یہ آپ جیسے بھوکوں کے لیے دیکھ پکوائی ہے کہ آپ لوگ تانے دو گے تو ہمیں تو خود بھی نہیں کھایا جا رہا, اور ہمیں تو دال نہیں کھائی جا رہی, اور آپ ہمارے یہاں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو. آپ لوگ کو شرم بالکل بھی نہیں آتی. بسم اللہ کیجیے آپ, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ کو رمضان کے روزے میں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی نوجوان لڑکا ہے, بعض والدین آتے ہیں ہمارا بیٹا روزہ نہیں رکھتا, ہم بڑے پریشان ہیں, پڑا رہتا ہے, تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ کھانا اس کو کھلاؤ. کھانا کھلانے کا مطلب یہ کہ جب وہ کھا رہا ہو خود تو نہ کھلاؤ اس کو, یہ تو جائز ہی نہیں. کہیں سے ہوٹل سے لا کے اگر کھا رہا ہے تو اس کو بولے بیٹا تجھے شرم نہیں آتی, ہٹا کٹا ہے سارا. دیکھ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں, بوڑھوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں, کمزوروں نے روزے رکھے ہوئے, تو اتنا ہٹا کٹا ہے بڑا بے غیرت, ہے بڑا بے شرم. کھانا ہے تو کھا لے, تیری مرضی ہے.
ایک دفعہ روزانہ کے حساب سے نا اس کو ضرور بولا کرو. لڑو نہیں, فسادات سے کوئی نہ, وہ بغاوت پھیلتی ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. بس اتنا ضرور کہہ تو ہے تو بڑا بے شرم, کھا لے تیری مرضی. تو ایک دفعہ تو اس کو احساس تو ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہی نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو سب گھروں میں روزوں کا معمول بنائے. پیاس کے اور گرمیوں کے روزوں کا اپنا مزہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ جب انتقال ہونے لگا تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں, غم سے؟ فرمایا نہیں, فرمایا اس غم سے, موت کی خوف سے نہیں رو رہا, اس غم سے رو رہا ہوں کہ جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتا تھا, اور یہ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ اللہ کو. یہ مزے اب یہ مجھ سے مزے رخصت ہو رہے ہیں. اب جنت کی نعمتوں کے مزے تو ہوں گے, بھوکے پیاسے رہنے کا جو اپنا مزہ ہے وہ مزہ حاصل نہیں ہوگا. تو روزے میں جب انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے, گرم پانی کے تولیے سروں پہ لپیٹتا ہے, اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے, روزہ گزارنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے مگر پانی نہیں پی رہا. پچھلے سال جب کڑاکے دار گرمی پڑی نا, ہم برف لے کر آئے, میں خود بھی گیا تو دیکھا مجھ سے بھی پہلے سے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. سب یہی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو برف لا کے ہم نے ڈالی بالٹی میں, ٹھیک ہے نا, ورنہ ڈر یہ تھا کہ کہیں مری نہ جائیں. ایسی گرمی پچھلے سال شروع کے ہفتے میں پڑی تھی. اب کیا کیا ہے, سارا دن بیٹھ کے ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہے ہیں بھائی. اللہ کو یہی پسند آ رہا ہے. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم برداشت کریں گے. تو اللہ کو فنٹر لوگ پسند نہیں ہیں. انسان ہو, کمزور ہو, عاجز ہو, جیسے ہو اپنی اوقات میں رہو. بولو اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ٹھنڈے پانی کے تولیے بھی ڈال رہے ہیں سر کے اوپر اور نہا بھی رہے ہیں, کلیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن بس تو نے یہاں تک کی اجازت دی ہے, یہاں تک کر رہے ہیں, اس سے آگے کی تو نے اجازت نہیں دی. قطرہ حلق میں نہیں اتاریں گے ہم, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے. اور اگر اتار لیا نا حلق میں تو 60 روزوں کا کفارہ ہے, یاد رکھو. پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, وہ پھر بہت بڑی سزا ہے. تو ہمت کریں, اپنے گھروں کو رمضان کے روزوں سے آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جی الحمدللہ نحمدہ